اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے 8 مئی 2021. تو 8 سوشل سائنس پارٹ جیوگرافی جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے لینڈ سوائل واٹر نیچرل ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف ریسورس. جو ہمارا سب ٹاپک وہ ہے ڈیگریڈیشن آف سوائل اینڈ کنزرویشن میجرس. سوائل ڈیگریڈیشن اور کنزرویشن میجرز جو ہے یہ ہمیں پڑھنا ہے. تو چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیگریڈیشن آف سوائل اینڈ کنزرویشن میجرس. اس سے پہلے ایکٹیویٹی ایک ہے یہاں پہ. ان انڈیا سوائلز کوڈ بی ایلوویل بلیک ریڈ لیٹرائٹ ڈیزرٹک اینڈ ماؤنٹین سوائل. کلیکٹ اے ہینڈ فل آف ڈفرنٹ ٹائپس آف سوائل اینڈ آبزرو ہاؤ آر دے ڈفرنٹ. ہندوستان میں بہت سارے اقسام مٹی کے سوائل کے ملتے ہیں، جیسے ایلوویل سوائل ہے، بلیک سوائل ہے، ریڈ سوائل ہے، ماؤنٹینس سوائل ہے، ڈیزرٹک سوائل ہے. تو ان کو آپ کو کلیکٹ کرنا ہے ہینڈ فل، اس کے بعد مکس کرنا ہے آپ کو. تو پھر اس کے بعد آپ کو آبزرو کرنا ہے ہاؤ دے آر ڈفرینٹ. وہ کیسے ڈفرینٹ ہے، کیا وہ کلر میں ڈفرینٹ ہے، کیا وہ موئسچر میں ڈفرینٹ ہے. تو یہ آپ کو آبزرو کرنا ہے. تو تھوڑا بہت میں آپ کو آئیڈیا دوں گا کہ ایلوویل سوائل جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، کہاں پر پائی جاتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پڑھا ہے ایلوویل سوائل، یہ جو ایلوویل سوائل از فاؤنڈ ان دا ناردرن پلینس اینڈ ریور ویلیز. عام طور پر ایلوویل سوائل جو ہے یہ ناردرن پلینس میں نارتھ سائڈ میں پائی جاتی ہے اور زیادہ تر ریور ویلیز کے آس پاس پائی جاتی ہے. جنرلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے آر دا ڈپوزیشنل سوائلز ٹرانسپورٹڈ اینڈ ڈپوز ریورس اینڈ اسٹریمس. جنرل میں ہم اگر کہیں گے تو یہ ہے ڈپوزیشنل سوائلز. ڈپوزیشنل سوائلز کیوں ہے یہ؟ کیونکہ ان کو ریورس اینڈ اسٹریمز ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتی ہیں اور یہ پھر ڈپازٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو اگر تھوڑا آئیڈیا دیکھیں گے ہم بلیک سوائل کا، تو ساؤتھ انڈیا میں زیادہ تر پائی جاتی ہے. بلیک سوائل جو ہے یہ جنرلی ہوتی ہے کلیل سوائل ہوتی ہے. یہ ڈیپ اور امپیوریبل سوائل بھی ہوتی ہے. یہ سویل ہو جاتی ہے جب یہ ویٹ ہوتی ہے، سٹکی بن جاتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ پھول جاتی ہے جب اس میں پانی ہو جاتا ہے، اور جب یہ ڈرائی ہوتی ہے تو یہ شرنک ہو جاتی ہے یہ سوائل. تو ڈرائی سیزن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیز سوائل ڈیولپ اے وائڈ کریکس. تو اس میں دراریں پڑ جاتی ہے ڈرائی سے، جب یہ سوکھ جاتی ہے اس میں دراریں پڑ جاتی ہے. تو اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یہ بلیک سوائل. ریڈ سوائل دیکھیں گے آپ کہ اگر آپ اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ ریڈش ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کہا جاتا ہے کہ آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس میں. اس کا ہم کلر سے ہی پہچان سکتے ہیں کہ یہ ریڈش ہے. پھر اس کے بعد ہے ہم کیسے فارسٹ سوائل، تو نیم سے ہی سجسٹ ہوتا ہے کہ یہ جنگل کی مٹی ہے. جیسے وہاں پر فارسٹ سوائل میں جہاں پر سفیشینٹ رین فال، جب یہاں پر زیادہ رین فال ہوگا وہاں پر آپ کو فارسٹ سوائل ملے گی. تو یہ تھی ایکٹیویٹی آپ کی. تو اب ہم کریں گے ایک ٹاپک شروع، ڈیگریڈیشن آف سوائل اینڈ کنزرویشن میجرس. پہلے ہم دیکھیں گے کہ ڈیگریڈیشن کیا، سوائل ڈیگریڈیشن کیا ہوتا ہے. اگر ہم براڈ سینس میں دیکھیں گے کہ سوائل ڈیگریڈیشن جو ہے کین بی ڈیفائنڈ ایز دا ڈکلائن ان دا سوائل فرٹیلیٹی. تو اگر ہم براڈ میننگ اس کی دیکھیں گے کہ سوائل ڈیگریڈیشن ہم کہیں گے جس سوائل کی، جس مٹی کی فرٹیلیٹی کم ہوتی جا رہی ہے، کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، اس کی ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے. جیسے جیسے ہم ڈیپتھ میں جائیں گے، ڈاؤن میں جائیں گے، تو سوائل ڈیگریڈ ہو جائے گی. جیسے ہم کہیں پر کھودتے ہیں تو اوپری سطح اس کی بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرٹائل ہے. جیسے ہم نیچے نیچے جائیں گے تو یہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں اس کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ ڈیگریڈ ہوتی جا رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں ہم ڈیگریڈیشن آف سوائل. تو سوائل ایروجن اینڈ ڈپلیشن آر دا میجر تھریٹس ٹو دا سوائل ایز اے ریسورس. بوتھ ہیومن اینڈ نیچرل factors can be lead to degradation of the soil. Factors which lead to the degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers and pesticides,
landslides and floods. Some methods of the soil conservation are listed below. تو soil erosion and depletion جو ہے یہ ہے میجر تھریٹ کس کے لیے؟ سوائل کے لیے، سوائل ریسورس کے لیے. تو اس کے اس کے جو لینڈ ڈیگریڈیشن ہے یا سوائل ایروجن ہے، اس کے دونوں ذمہ وار ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہیومن اینڈ نیچر فیکٹرس اس کے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ذمہ وار ہے اس کے. جیسے کہ ہم ڈیفارسٹریشن کرتے ہیں، اوور گریزنگ ہو جاتی ہے، اوور یوز آف کیمیکلز ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھار رین واش ہو جاتا ہے، لینڈ سلائڈ ہو جاتا ہے، اور فلڈز بھی آتے ہیں، تو سوائل کا ایروجن ہوتا ہے. اب کچھ میتھڈز ہیں جن سے ہم کیا ہے کہ اس سوائل ڈیگریڈیشن کو ہم بچا سکتے ہیں، سوائل ایروجن کو ہم بچا سکتے ہیں. جیسے پہلے ہے ملچنگ مینز کہ دا بیئر گراؤنڈ بٹوین پلانٹس از کورڈ ود اے لیئر آف دا آرگینک میٹر لائک سٹرا. اٹ ہیلپس ٹو ریٹین سوائل موئسچر. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی جو اپنا یہ جو سوائل ہے اس کو ہم سٹرا سے چھپائیں گے، تہہ بتر سٹرا چھپائیں گے جو اس کی لائر ہے، تو اوپری لائر ہے، تو یہ ویٹ رہ جائے گی، اب اس میں موئسچر رہ جائے گا. ہم جیسے تراوان پن تراوان کُنہِ زمینس پٮ۪ٹھ، زمین سے پتہ اگر سُہ پن تُلو تھوٚد تو وہاں سے کیا نکلے گا، وہاں سے موئسچر نکلے گا، تو بہت زیادہ دیر تک یہ موئسچر چل جاتا ہے. کاؤنٹر بیریئرز سٹون گراس سوائل آر یوزڈ ٹو بی بلڈ بیریئرز along with the contours. Trenches are made in the front of the barriers to collect the water. دوسرا کیا ہے کہ ہم کاؤنٹر بیریئرز بنا سکتے ہیں. اس میں ہم چھوٹے چھوٹے باندھ بنا سکتے ہیں. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ بناوان کُلٮ۪ن أنٛدۍ أنٛدۍ بناوان چھِ کئیوں سُہ سرکل ہیوٗ، تو اس کو بھی ہم کاؤنٹر بیریئر کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسے بچاتا ہے. اس کی جو مٹی ہے، اس کی جو اوپری سوائل ہے وہ دس نہیں جاتی ہے، وہ بالکل برقرار رہ جاتی ہے. یہ بھی ایک میجر ہے. پھر ہے راک ڈیم اور پلر up to the slow down the flow of the water. This prevents gullies and further soil loss. پھر ہم راک ڈیمز بنا سکتے ہیں. ہم بالکل یہ مطلب ہم جو ہماری سوائل ہے اس کے ارد گرد بہت سارے ڈیمز بنا سکتے، چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا سکتے ہیں کہ تاکہ یہ سوائل جو ہے یہ سلو ڈاؤن نہیں ہو جائے گی، یہ گس نہیں جائے گی. تو جو تیسرا میتھڈ ہے ٹریس فارمنگ. براڈ فلیٹ اسٹیپس اور ٹریس آر میڈ آن دا اسٹیپ سلوپ سو دیٹ فلیٹس آر اویلیبل ٹو گرو کراپس. دے ریڈیوز دا سرفیس رن آف اینڈ سوائل ایروجن. اگر آپ پکچر 2.5 دیکھو گے، یہ ہے ٹریس فارمنگ. ٹریس فارمنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ أسۍ چھِ بناوان مطلب کُنہِ ہائٹہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ، تُہۍ وٕچھو کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہو کہ تم چھِ باسان ہیر ہِش أسۍ چھِ بناوان یِمن بیر، مگر جب ہم دور سے دیکھیں گے تو یہ ہم چھِ باسان اَسہِ ہیر ہِش ہے، سیڑھیاں جیسی لگتی ہیں. یہ اگر آپ دیکھو 2.5 پکچر جو یہاں پر فگر 2.5 ہے، تو ہم چھِ باسان ہیر ہِش ایسے کہ یِمن دِوان لۄکچہِ لۄکچہِ بیر ٲسۍ، یِمن دِوان چھِ لۄکچہِ لۄکچہِ بنٛڈ ٲسۍ اَتھ زمینس. تو ہم اس کو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تاکہ اس کی جو مٹی ہے، اس میں جو پانی رہ سکتا ہے، اس میں جو مٹی ہے وہ ضائع نہیں ہو جائے گی، وہ گھس نہیں جائے گی. پھر ہے ہمارا انٹر کراپنگ. ڈفرنٹ کراپس آر گرون ان دا آلٹرنیٹ روز اینڈ آر سون ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز ٹو پروٹیکٹ دا سوائل فرام رین واش. اگر ہم دیکھیں گے انٹر کراپنگ دوسرا ایک میتھڈ ہے. ہم روز میں کراپ لگائیں گے، ایک میں لگائیں گے دال، دوسرے میں لگائیں گے ہم مکی، تیسرے میں ہم لگائیں گے کوئی اور چیز، تاکہ یہ جو اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آلٹرنیٹ روز میں ہم دیکھیں گے سون اینڈ ڈفرنٹ ٹائمز ٹو پروٹیکٹ دا سوائل فرام دا رین واش. تو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں سوائل کو کس سے؟ رین واش سے. پھر ہے ہمارا کاؤنٹر پلوئنگ پیرلر ٹو دا کنٹورز آف اے ہل سلوپس ٹو فارم اے نیچرل بیریئر فار واٹر ٹو فالو ڈاؤن دا سلوپس. ہم کاؤنٹر پلوئنگ جیسے کرتے ہیں، پیرلر کرتے ہیں، ہم پلوئنگ کرتے ہیں. پھر جیسے کہ آپ دیکھتے ہو کہ جب پلوئنگ ہوتی ہے تو أسۍ چھِ دِوان اکھ رٕکھ، پھر ہم ایک کو چھوڑ کے
مطلب پھر بیچ میں جگہ ہم چھوڑتے ہیں یہ تھوڑے سے بناوان جیسے ہم آلو کے لیے جگہ بناتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر پلوئنگ. اکھ جائے تھٲیِتھ اکھ جائے ترٲیِتھ اکھ جائے ترٲیِتھ بیاکھ جائے. تو اس سے کیا ہے کہ پانی جو ہے وہ ان نالیوں میں اس پانی کی نکاسی اچھی ہوتی ہے. پانی ان نالیوں میں بہت سارے دن تک جو رین واٹر ہے بہت سارے دن تک رہتا ہے. تو اس سے بھی ہم کیا کہہ سکتے شیلٹر بیڈس ان دا coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. تو اگر آپ دیکھو گے کہ 2.7 میں یہاں پر دیکھو گے تو یہ ہے شیلٹر بیڈس. ہم جو شیلٹر بیڈس ہم جو ٹریز ہیں ان کو روز میں ایک ہی لائن میں لگاتے ہیں روز میں لگاتے ہیں تاکہ یہ زمین جو ہے یہ پروٹیکٹ ہو جائے یہ ونڈ موومنٹ کو چیک کرے اور ہماری جو زمین ہے وہ جو سوائل کور جو ہے وہ بچ سکے. پھر یہاں پر ایک ایکٹیویٹی ہے. ٹیک 2 trays A and B of the same size, make 6 holes at one end of these trays and then fill them with the same amount of the soil. Leave the soil in the tray bare while sow wheat or rice grains in the tray. B. When the grain is in tray B has grown a few centimeters high, place both the tray in such a way that they are on a slope. Pour 1 mug of water from the same height into each tray. Collect the muddy water that trickle down the holes of the both tray in 2 separate containers and compare how much soil is wasted out of the each tray. آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دو ٹرائی لینی ہے سیم سائز کی. ان کا نام رکھنا ہے آپ کو A and B. پھر 6 ہولز بنانے ہیں ایٹ ون اینڈ آف دیز ٹرائی اینڈ دین فل دیم ود دا سیم اماؤنٹ آف دا سوائل. آپ کو 6 ہولز چھوٹے چھوٹے ہولز بنانے اس کے ایک سائڈ میں اور ان کو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو فل کرنا ہے سوائل سے سیم اماؤنٹ سوائل آپ کو اس میں لگانا ہے اس کو مٹی سے فل کرنا ہے. اے بیئر وائل دا سو ویٹ اور رائس گرین ان دا ٹرائی. اگر آپ کو اے ٹرائی میں کیا کرنا ہے آپ کو رائس اینڈ ویٹ آپ کو بونا ہے ایک ٹرائی میں. وین دا گرین از ان ٹرائی بی ہیز گرون اے فیو سینٹی میٹرس ہائی, پلیس بوتھ ٹرائز ان سچ اے وے دیٹ دے آر آن سلوپ. جب ان میں کیا ہوتا ہے کہ 5-6 دن کے بعد ان کے جو بیچ ہے وہ اگ جائے گا, ایک آدھا سینٹی میٹر وہ ہائی ہو جائے گا. تو آپ کو دونوں ٹرائی سلوپ میں رکھنے ہیں, ایک ایسی جگہ رکھنے ہیں جہاں پر ان کو سلوپ بن جائے. Pour 1 mug of water from the same height into the each. پھر آپ کو ایک ہی ہائٹ سے چاہے آپ 6 انچ سے یا 1 فٹ سے لیکن ایک ہی ہائٹ سے آپ کو ایک مگ دونوں ٹرائی میں آپ کو پھینکنا ہے, دونوں ٹرائی میں آپ کو ڈالنا ہے. Collect the muddy water that trickles down the whole of the both tray in the separate containers. پھر نیچے آپ کو 2 کنٹینر رکھنے ہیں, دو یا باؤل ہم رکھ سکتے ہیں یا کنٹینر رکھ سکتے ہیں. پھر ہمیں اس واٹر کو کلیکٹ کرنا ہے اینڈ کمپیئر ہاؤ مچ سوائل از واشڈ آؤٹ آف دا ایچ ٹرائی. پھر آپ کو کمپیئر کرنا ہے کہ کس میں سے زیادہ سوائل جو ہے واش ہوئی, کس میں سے زیادہ مٹی جو ہے وہ باہر نکلی, ٹرائی اے سے نکلی یا ٹرائی بی سے نکلی. لیکن یاد رکھنا ہے کہ ایک ٹرائی آپ کو خالی رکھنی ہے, ایک ٹرائی میں آپ کو بیج بونے ہیں. تو پھر آپ کو کمپیئر کرنا ہے کہ کس ٹرائی میں زیادہ پانی باہر نکلا اور کس ٹرائی سے کم پانی باہر نکلا. یہ بھی آپ کو کمپیئر کر رہا ہے کہ کس ٹرائی سے مٹی باہر نکلی ہے اور کس ٹرائی سے زیادہ مٹی باہر نکلی ہے اور کس ٹرائی سے کم مٹی باہر نکلی ہے. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ کل ہم آگے بڑھیں گے. خدا حافظ.